الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی وبینکم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ فرمایا کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس جس کو یہ پہنچے سب کو آگاہ کر دوں۔ کیا واقعی تم لوگ یہ گواہی دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ کہو میں تو اس کی گواہی ہرگز نہیں دے سکتا۔ فرمایا آپ کہہ دیجئے اللہ تو وہی ایک ہے اور میں اس شرک سے لا تعلق ہوں جس میں تم مبتلا ہو۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون۔ فرمایا جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں جیسے ان کو اپنے بیٹوں کے پہچاننے میں کوئی شبہ بھی پیش نہ آتا ہو، مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈال دیا ہے اور اسے نہیں مانتے۔ محترم سامعین، ان آیات کے اندر جو شان نزول ہے، کچھ کافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، جس میں مشرک اور یہودی بھی تھے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ کے پاس کون سی دلیل ہے جو آپ کا کوئی گواہ ہو؟ ہمیں کوئی ایسی خاص دلیل نظر نہیں آ رہی۔ کیوں؟ ایک بات بڑی قابل غور ہے، ایک گل بڑی سمجھن دی ہے۔ انہاں دے آکھن دا مقصد ہے ہائی کہ جیڑے انبیاء پہلے گزرے وہ بطور دلیل دے عوام اپنی منہ منگی کوئی گل کرن ہا بطور دلیل دے بطور معجزے دے منہ منگی گل وہ پوری کریں دے ہاں۔ جس طرح قوم بنی اسرائیل نو ویکھ لو، انہاں آکھیا کہ اسانو کھانے ملنے چاہیے، اللہ پاک نے من اور سلوہ اتار دیتا۔ انہاں آکھیا سانو پیاس لگی ہے، اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پتھر تے سوٹا مارو، انہاں سوٹا ماریا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ فرمایا یاد کیجئے وہ وقت جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے پانی مانگا، ہم نے کہا کہ آپ اپنا عصا پتھر پہ ماریے
پتھر تے سوٹا ماریا 12 چشمے جاری ہو گئے اور ہر قبیلے نے اپنی گھاٹ کی پہچان کر کے اتھوں پانی پیتا اور صرف اے نہیں کہ ایک باری پیتا اللہ دی شان ہے کہ اس پتھر نو اللہ پاک نے انہاں دے نال روانہ کر چھوڑیا انجے سمجھو بھریا بھرایا ٹینک نال گال دیتا یہ جڑا ٹینک اسا بھرنے ہیں یہ تو ویلا ہی ہو ویندا ہے اللہ دی شان ہے اے نال چلدا رہیا جس لے انہاں دا دل کرے آ بغیر موٹراں تو پانی پیندے آ سانتا موٹر چلاونی پوندی یہ بھی ایک معجزہ ہے وہ الگ بات ہے اے لوگ مسلمان ہوئے بعد دے وچ اے معجزات ملے کچھ معجزات ایسے بھی ہیں جڑے اللہ پاک نے پہلے بھی دیتے فرق صرف اے ہے کہ جڑے اللہ پاک نے پہلے دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نو وہ کافراں دے مطالبے تے نہیں دیتے وہ اللہ پاک نے ویسے اعزازی طور تے دیتے ہیں لیکن اے جڑے ہیں قوم نے مطالبے کیتے اللہ نے نبی پاک صلی اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی دعا دی برکت نال وہ مطالبے پورے کیتے اے بھی ہو سکتا ہا کہ انہاں دے مطالبے پورے نہ ہوندے تے شاید اسلام تو مڑ ہٹ جاندے جس طرح اس قوم نے آکھیا کہ اسی اللہ نو نہیں مندے مسلمان ہو کے پیا دن اسا اللہ نو نہیں مندے اچھا کیویں مندے ہو آکھے اسی تاں منیندے ہیں کہ اللہ پاک سانو نظر آوے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً زہری طور تے اللہ پاک سانو نظر آوے اسی تا اللہ تے ایمان لایا سا اے اس لے پیا دن جس لے دریا عبور کر کے فرعون نو غرق کرا کے بیٹھے آدن یعنی ایمان لیاون تو بعد موڑوی ایمان تو شرطیہ طور تے ایمان تے قابو ہوئے بیٹھے ساڑی شرط پوری ہوئے اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ اس طرح کرو اتو 40 سردار رلا لو اس کو تور تے آ جاؤ میں گلاں کرے سا اے سن سن موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ بھی آن اے سن سن مونی نہ کل پوچھ لویا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نال گلاں کیتیاں آواز آندی رہی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے سردارانو یہ دسو جڑی آواز آندی پہ سونی ہے کہ سونی ایو تو اللہ آکھے نہیں اسی اللہ نو ویکھنا چاہندے ہیں اللہ پاک نو اس گل دی اس گستاخی دی ناراضگی لگی اللہ پاک نے انہوں نے موت دے چھوڑی وہ 40 سردار مر گئے جس لئے فوت ہو گئے موسیٰ علیہ السلام پہ آدھن یا اللہ آپ مہربانی فرما دیجئے آپ اگر چاہیں تو قیامت کے دن بھی زندہ تو آپ نے کرنا ہے اب ہی کر دیجئے آپ تو قدرت والے ہیں کہیں ایسا نہ ہو وہ قوم کے لوگ پھر جائیں وہ کہیں کہ یہ تو مروانے کا منصوبہ تھا اللہ پاک نے پھر دوبارہ زندہ کر دیا تو بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے یہ بھی ہو سکتا تھا اگر ان کے یہ مطالبے پورے نہ ہوتے ہو سکتا ہے پھر اسلام سے ہٹ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو کافر تھا جو تو مسلمان ہو گئے وہ تو ہو گئے جو کافر تھے وہ اپنے منہ مانگا مطالبے کے تحت دلیل مانگتے تھے وہ کیا دیان وہ اے دیان اساں یہ چاہتے ہیں کہ کوئی فرشتہ تواڈے نال ٹرے اساں ویکھیے یہ ساڈا مطالبہ ہے کیوں جڑے پہلے نبی گزرے ہیں قوم جڑا مطالبہ کرے آ وہ نبی اللہ کو دعا مانگ کے پورا کریں دے اگر تسا ہو تو ساڈا مطالبہ پورا کرو اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب پہلی گل تو یہ ہے کہ اگر فرشتہ اپنی اصلی حالت انہوں نظر آ جاوے کیوں
اللہ پاک نے فرشتیاں نو اتنا وڈا بنایا ہوا ہے. ایک جگہ تے آندا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنا ہکو پارچہ کھولن نا، بعض دے 70 ہزار پارے ہی نہ دا. ہکو پارچہ کھولن تے او پار ایڈا وڈا ہے، اوندا ایک کونا زمین نہ لگدا ہے، دوسرا کونا آسمان نہ لگدا ہے. انہاں تے وہ پار وے دے انہاں فوت ہو جاونا. فرمایا میرے محبوب انہاں نو دسو اگر فرشتہ اپنی اصلی حالت وچ آ جاوے تساں انجے بطوریاں ہو جاونا ہے، لیکن اگر اس حالت وچ نہ آوے انسانی صورت وچ آوے تے تساں مڑویں انکار کرنا ہے، اے تا انسان ہے. فرمایا میرے محبوب میرے اس طرح کرنے میں کوئی کمزوری نہیں ہے، مجھے کوئی محتاجی نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے اگر میں اس طرح کر دوں، کر بھی سکتا ہوں، لیکن کرنے کے بعد پھر جو انکار کرے میں اس جہان کو بھی لپیٹ دیتا ہوں. صالح علیہ السلام دی قوم نے اپنا مطالبہ پورا کرایا، لیکن جنہ لوگوں نے نہیں منیا اللہ نے عذاب نال سارے جہان کو لپیٹ دیتا. فرمایا میرے محبوب چونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک آپ اپنی قوم میں ہیں میں اللہ یہ نہیں چاہتا کہ میں عذاب بھیجوں. وجہ یہ ہے نہیں تو میں تو قدرت والا ہوں، میں ان کا وہ مطالبہ بھی پورا کر سکتا ہوں. کدی کدی تے انج بھی آتے کہ تسا ساڈے اکھاں دے سامنے آسماناں تے جاؤ، اتو لکھی لکھائی کتاب لے کے آؤ، اون دے وچ ساڈے نام بھی لکھے ہوئے ہوئے. ایک بندے تو وہ بھی گل کیتی کہ اے باویں میرے مطالبے پورے بھی ہو جاویں میں مون بھی تسلیم نہ کرے سا، تے پھر کڑن تو ہوندی ہے، تکلیف تو ہوندی ہے دل نو. یار کیسے لوگ ہیں، جس طرح مسجد امام مقتدیاں تو تنگ ہو جاتا ہے. کدی کدی مینوں بھی تکلیف ہوندی ہوں، میں وہ کمزوریاں بیان تو نہیں کریندا، لیکن ہر مسجد وچ امام اپنے مقتدیاں دی حالتاں ویکھ کے تکلیف تو ہوندی ہے، لیکن یہ تو مڑ بھی مسلمان ہیں، تو وہ تو کافر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کس طرح انہاں دی تکذیب کردے ہیں، اور انہاں نو کدی کدی مجنوں آکھنا، کدی جادوگر آکھنا، تکلیف تو ہوندی. اللہ پاک حوصلہ افزائی فرما دیندے ہیں. ایک ظالم اے پیاد ہے جناب مینوں اے دسو سانو کیویں پتہ لگ سی کہ تسی واقعتاً اللہ دے نبی ہو، کوئی تو ہویا تواڈی گواہی دیون والا. اللہ پاک نے وہی بھیجی. فرمایا میرے محبوب ایک پیا دن، یا اللہ اے پیا دن کہ کوئی تو ہویا جیڑا گواہی دے ویا. فرمایا میرے محبوب تو انہاں نو آکھنا کہ قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکم، تواڈے اور میرے درمیان میرا اللہ گواہ ہے. میرا اللہ گواہی پیا دیندا ہے، تسا کیوں انکار کریں دیو. لیکن وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، میری طرف تا اللہ دی وحی آندی ہے، اے اللہ دا قرآن ہے، میں توانوں اللہ دے قرآن دے ذریعے نال ڈریندا پیاں. اگلی گل بڑی عجیب کیتی. فرمایا میرے محبوب اے جڑے یہودی آئے بیٹھے جڑے تواڈے بارے انکار پہ کریں دن، فرمایا انہاں دے کولوں پوچھنا اے تیری انج پہچان کریں دن جی والد اپنے بیٹے دی پہچان کریندا ہے. انہاں تو ویکھوے کوئی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو، تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے اللہ قرآن فرمائندے پہن
الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون۔ فرمایا جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں جیسے کہ ان کو اپنے بیٹوں کے پہچاننے میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ جی میں لوگ اپنے بیٹیاں دی پہچان کریں دیں انج یار میرے محبوب یہودی تواڈی پہچان کریں دیں۔ ایک سوال تا آ گیا، انہوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ویکھے ہویا بھی کوئی نہ، پہچان تا ان دیئے جنہوں پہلے ویکھے ہوئے۔ مثال دے طور تے اپنے کمرے وچ ٹائم پیس لگا ہوئے، گھڑی لگی ہوئے، تو گھڑی ہو جاوے خراب تو گھڑیاں والی دکان تے بندہ لے جاوے ٹھیک ہون واسطے، تو اتھے تک کافی گھڑیاں پئیاں ہور بھی کئی لے کے آئے ودے اس سے، تو دوئی دیواروں لین واسطے جاوے تو اتنیاں گھڑیاں اگو چ رکھ دے، وہ کیا آتا ہے اینے چو تواڈی گھڑی کیڑی ہے، تو اگلے نو پہچان ہوندی ہے آؤ ساڈی گھڑی ہے۔ تو بات کرن دا مقصد یہ ہے کہ انہاں تا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ویکھیا بھی کوئی نہ ہویا، تو یہ کیویں پہچان کر دیں؟ آدھا کون پیا ہے؟ اللہ پاک فرمائندے پہن فرمایا میرے محبوب یہ آپ کی ایسے پہچان کرتے ہیں جیسے لوگ اپنے بیٹوں کی پہچان کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے جیڑی آسمانی کتاباں پہلے انبیاء نو دتیاں انہاں دے وچ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد دا تذکرہ بھی کیتا ہی، نال انہاں دے صفتاں دیاں نشانیاں بھی بیان کیتیاں کہ میرے نبی ایو جے حسن ایک یہودیاں بعد وچ مسلمان ہو گئے، نال عالم بھی ہن یہودیاں دے، جس لئے مسلمان ہو گئے اس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں کو پوچھا اے دسو، یا کسی اور صحابی نے پوچھا کہ تسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی کیویں پہچان کریں دے ہے؟ انہوں آکھیا اساں تا اپنی اولاد نالوی ود کے حضور دی پہچان کریں دے آسے۔ کیویں جدو تسا ویکھیا بھی کوئی نہیں؟ انہاں کہ جیڑیاں نشانیاں تورات اللہ نے دیتیاں ہیں وہ نشانیاں صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات نال فٹ آندیاں، کسی ہور تے نہیں آندیاں۔ آخری گل پیا کریں دا، واقعہ بہت بڑا ہے لیکن مختصر۔ ایک بندہ ہے بعد مسلمان ہو گئے، صحابی ہو گئے، لیکن انہوں دا نام ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑا واقعہ ہے۔ انہاں دا والد ہے مجوسی انہوں آدن جیڑا آگ نو سجدہ کرے، آج بھی کئی ودن وہ آگ نو سجدہ کر دیں، خاص کر محرم دے دیواریں زیادہ کریں لگ گئے، یعنی کہ ہر شرک دی کٹ کٹ کے جیڑی گندگی ہے انہاں وچے نا تا لینا نہیں نا۔ بہرحال گل پہ کریں دا ہوں او آگ دی پوجا کریں دے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار ان، لکھا پتی ان، والد کسے کام نو گیا، والد نے بیٹے نو آکھیا بیٹا میں ویندہ پیا گدائیں تے اپنے مربیاں نو پھیرا ماری، مربع آدن اپنی زمین نو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس لئے گھر تو بیر نکلے اس ویلے برحق مذہب عیسائیاں دا آئی، اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے آمان تو پہلے دی بات ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے امدہ ہے 290 سال دے ہو کے فوت ہوئے، اللہ انہوں نے بڑی عمر دیتی ہے۔ وہ آپ واقعہ پہ سنائیں دن، او پیا دن میں جس لئے مربیاں نو چکر لاون واسطے جاندہ پیاؤں، میں نو ایک خوبصورت ایک مکان نظر آیا،
میں اندر اندر داخل ہو گیا ہوں۔ اندر جاون تو بعد میں لوگاں نو ویکھیا ہے، کوئی قیام وچ کھلا ہے، کوئی سجدے وچ پیا ہے، لیکن ہن خاموش۔ میں انہاں دی نقل و حرکت نو ویکھ کے بڑا متاثر ہویا، بڑا حیران ہویا۔ میں انہاں نو گل کیتی ہے اے تسی کے پہ کریندے ہو؟ انہاں آکھیا اسی اپنے اللہ دی عبادت پہ کریندے ہیں۔ آکھیو اللہ کیڑا ہے؟ ان دے آکھن دا مقصد آہا ساڈا جیڑا رب ہے او کیڑی شاہ ہے؟ آگے سانتا نظر آمدی ہے، اللہ دی شان ہے۔ اے اللہ تو علاوہ جتنے بھی لوگاں دے رب ہیں اے مخلوق دے محتاج ہیں۔ تے مخلوق کیسی بے عقل ہے جیڑی محتاج ہوئے رب ہوندی کوئی نہیں۔ ہن ویکھو اگ جنہاں دا رب ہے تے اگ انہاں نو بال نہیں پوندی ہے، تے جنہاں دا بت رب ہے او بت نو آپ بناونا پوندا، تے جڑے تازی نو پٹیندے ہیں، پوجا کریندے ہیں، سجدہ کریندے ہیں، او آپ چاونا پوندا، ہاں آپ چاونا پوندا ہے۔ تے او بھی 50-60 بندے تو ود بندہ ہوئے، تے جی دھوپ آ جاوے تے مولا اور بوڑھے کی بھی ویندے، ہاں چنگا انہاں دا رب ہے۔ بہرحال اللہ دی شان یہ گل حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کی تھی کہ وہ رب تا نظر کو نہیں، انہوں نے آکھیا وہ رب نظر نہیں آندا لیکن قدرت نو چلا رہا ہے۔ بہت مختصر بات کر رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائندے اچھا یہ دسو تہاڈا وڈا مرکز کیڑی جگہ تے؟ انہوں نے آکھیا ساڈا وڈا مرکز شام ہے۔ بڑی اچھی بات ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، اپنے ابو جی نو پیا دن ابا جی تو ہی وڈیاں عبادتاں ودا کرنا ہے، اور فلانے لوگ عبادت بیٹھے کریں دے آن، مینوں انہاں دا طریقہ بڑا پسند آیا۔ اس لئے والد نے آکھیا ہاں یہ ہور مذہب تے ویندا پیا، پابندی لا چھوڑی۔ معلوم ہویا جیڑی شے تے پابندیاں لگن کوئی خاص گل ہوندی ہے، پابندی لا دیتی بیر نہیں جاونا۔ لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ دے دل دے وچ بڑی محبت ہو گئی۔ انہاں نو آکھ کے آیا جدوں تہاڈا کوئی قافلہ شام جاون لگے مینوں بھی دس چھڑیا ہے۔ اللہ دی شان ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو رسیاں نال باندھ دتا گیا، گھر دے وچ ایک کونے وچ گرفتار ہیں، گلی دے وچ کوئی بندہ آواز پیا لیندا ہے شام وال قافلہ جا رہا، جنہ آونا ہے ساڈے نال آ جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع نو غنیمت سمجھدیاں کسے طریقے نال انہاں دے نال چل پے، شام چلے گئے۔ تے او شام دے وچ اس زمانے دا جیڑا عالم ہوندا ہے نا اونوں آدھیا راہب، او جیڑا راہب ہائی اتھے 2-3 راہب بدلے کیونکہ ٹائم مختصر ہے، بہرحال بات کر رہے ہیں۔ او جیڑا راہب آئی ان دی خدمت کر دیا، لوٹا پانی دا بھر دیونا، پیر دباونے، جھاڑو دیونا، امیر گھرانے دا بیٹا اور خدمت کر رہا۔ توجہ کریا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ایک دیوار راہب دے پیر بیٹھے گھٹین دے، راہب پیادا ہے میں تا بڈھا ہو گیا مرن دے قریب ہاں، میں تینوں ایک راز پیا دسینا۔ سبحان اللہ، میں تینوں ایک پتے دی گل پیا دسینا۔ گل ہے میں فوت ہو جاواں، میرے ونجن تو بعد اتھے نہ رویں پیا، یسرب وگ جاویں۔ کتھے وگ جاویں؟ یسرب وگ جاویں۔ آخر زمان پیغمبر دا ظہور ہونا لئی انہاں دے ہاتھ تے جا کے کلمہ پڑھ لے۔ حضرت سلمان فارسی پیادن مینوں کیویں پتہ لگ سی کہ وہ آخر زمان پیغمبر؟ او پیادہ میں 3 نشانیاں دسے ساں۔ ایک نشانی اے ہے کہ وہ صدقے دا مال نہ کھاسن۔ آج جڑے سید ہو کہ صدقے دا مال کھانے جتیاں ماریاں کرو، سمجھ آگے؟ جڑا سید ہوندا ہے وہ صدقہ زکوٰۃ ہاں ہدیہ پسند فرما لیندن، صدقہ انہاں دے تے نہیں لگدا۔ ان دا مطلب ہے لوگ سید نہیں نام دے سید بنے ودے۔ فرمایا او جڑے حسن
صدقے دا مال نہ کھاسن، دوئی نشانی کیڑی ہے ہدیہ پسند فرما لے سن، تیسری نشانی کیڑی ہے انہاں دی کمر مبارک تے مہر نبوت ہو سی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یثرب چلے گئے کیویں؟ بکریاں چریندے ہیں، ایک بندہ جاون لگا، انہوں پہ آدن اے بکریاں لے لا مینوں یثرب تک کپڑا دے۔ وہ بندہ بڑا ظالم آئی، اس بکریاں میں قبضے چ لے لئیاں، حضرت سلمان فارسی نے غلام بنا کے اگا یثرب ویچ چھوڑیا۔ لیکن غلامی پسند کیتی، اللہ دی شان اتھے یہودی راندے ہیں، وہ یہودی دے غلام بن گئے، حالانکہ سردار گھرانے دے ہیں، غلام بن گئے۔ ایک دیوار یہودیاں وچ آپس وچ گفتگو ہوندی پئی آئی کہ پتہ لگ گئے آخر زمان پیغمبر مکے چو ہجرت کر کے مدینے آ گئے۔ انہاں دی دل دے وچ محبت ودی، انہاں کہ میں بھی جا کے زیارت کراں، دل دے وچ خیال کیتا، ایک ٹوکرا پھلاں دا لے کے چلے گئے نشانیاں ویکھن واسطے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام دے نال بیٹھے ہیں، ایک جگہ تے آندا ہے کہ جنت البقیع دے اندر ایک مسلمان قبر دا انتظام پیا ہوندا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ تے چلے گئے، جا کے پیا دن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے میں صدقے دا مال لے کے آیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائندے میرے دل دے وچ یہ خیال آیا بھوک تا انہوں بھی بڑی لگی ہوئی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ نہیں ودھایا بلکہ ایک صحابی نو فرمایا انہاں دے وچ وانڈ دیو۔ حضرت سلمان فارسی پیا دن یہ نشانی تا پوری ہو گئی۔ کچھ دنوں تو بعد پھر مال لے کے آ گئے، یا رسول اللہ اے ہدیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کھادا تے صحابہ نو آکھیا کھاؤ، آکھنے لگا دو نشانیاں تو ہو گئیاں۔ ایک دن پھر آ گئے، چھپ چھپ کے پیچھا کان دی طرف آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان، جی یا رسول اللہ، فرمایا ادھر آؤ، نشانی دیکھنا چاہتا ہے؟ یا رسول اللہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمر مبارک تو کپڑا ہٹایا اور میں دیکھ زیارت کر لے۔ اوپر لکھا ہوا تھا کمر مبارک پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے چوم لیا اور چوم کے پیا دن یا رسول اللہ مجھے تسلی ہو گئی ہے۔ تو اے نشانیاں عیسائی نے دسیاں، اور عیسائی نے کتھو دسیاں؟ اپنی کتاب انجیل چوں۔ یہ گل اللہ پاک پہ فرمائندے، فرمایا میرے محبوب اس طرح تو لوگ اپنے بیٹوں کو نہیں پہچانتے جس طرح یہ آپ کو پہچانتے ہیں۔ اللہ تو انہوں تو مینوں سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔